بیٹا آج بعد از مغرب سے ہمارا سلسلہ دین اسلام کی ضروری تعلیم کے متعلقہ ہے، اور آج شعبان المعظم کی رات کی ابتدا ہے، یعنی شعبان المعظم کی رات چاند کی آج پہلی رات ہے بمطابق 1443 ہجری 4 مارچ 2022۔ تو پچھلے مہینوں میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ اس کا کافی اچھا مثبت نتیجہ رہا، انہی باتوں کو ہم پھر دہرائیں گے اور ساتھ کچھ نئی باتیں پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا یہ ابتدائیہ ہے پوری کلاس کے حوالے سے۔ اس میں 3 باتیں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو کلاس کے آداب کو مد نظر رکھنا ہے، دوسرا جب استاذ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں توجہ نہ ہو، بات کی طرف توجہ ہو، تیسری بات یہ کہ غیر حاضری نہ ہو اس وقت کی۔ یہ 3 باتیں سب نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب ہم جو پڑھیں گے اس کا ابتدائی مرحلہ جو آج ہمارا ہے وہ ہے علم دین جو ہم پر فرض ہے۔ وہ ہم نے پچھلے دروس میں بھی بتایا ہے کہ 3 طرح کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کتنی طرح کا؟ 3 طرح کا۔ پہلی قسم ہے علم العقائد۔ کیا ہے؟ علم العقائد۔ دوسری علم المسائل، اور تیسری معرفت گناہ۔ یہ 3 طرح کا علم جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم ان 3 طرح کے علم کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم اپنا ایمان اور آخرت اور دنیا کے فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو آج ہمارا جو ابتدائی سبق ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو ہم جو عنوان دے رہے ہیں وہ 2 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہمارا ہے افکار دین۔ کیا ہے؟ افکار دین، یعنی ہمارے دین اسلام کی جو فکر ہے اس کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا، یہ ایک ہمارا عنوان ہے۔ یعنی یہ 2 مہینے عید تک انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ تمام چیزیں چلیں گی۔ اور دوسرا جو عنوان ہے وہ افکار اہل سنت ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اہل سنت کے جو افکار و نظریات و عقائد ہیں ان کے بارے میں جاننا، اور جو دین اسلام کے افکار و نظریات عقائد ہیں ان کے بارے میں جاننا، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اولاد آدم کو جو مخاطب کیا ہے، خطاب فرمایا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے اولاد آدم۔ تو جو خطاب کی وجہ اور سبب ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ کیا؟ عقل۔ عقل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، یعنی جو عقل والے ہیں وہ مخاطب ہیں، اور جن کے ہاں عقل نہیں ان کو خدا تعالیٰ نے مخاطب نہیں کیا۔ اور عقل کے حوالے سے جن و انس ہیں جن کو عقل دی گئی ہے، تو اصل جو خطاب ہے وہ کس کو ہے؟ عقل کو۔ کبھی آپ نے پاگل کو کہا ہے بات سن؟ کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا وہ عقل ہے، عقل کو خطاب ہے۔ اب آپ دیکھو، ہمیں تو اپنی قدر نہیں ہے نا کہ ہمارا کیا مقام ہے یا ہم کون ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن جو مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی قدر کیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب اس میں دیکھو، ایک آدمی جوتوں میں بیٹھتا ہے، اس کی کوئی وقت قدر نہیں ہے، معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی قدر، لیکن بادشاہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میں تو یار بہت کچھ تھا،
سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اصل خطاب کس کو ہے؟ عقل والے جو ہے، اور قرآن پاک نے عقل والوں کے لیے اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا۔ اولو الالباب ہے عقل والو، فاتابرو، سمجھ آ گئی؟ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اور جب آدمی عقل ہے اس کو اور اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے، تو عقل کے بعد جو رب تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے عقل والوں سے وہ ہے ایمان لے آنا۔ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ ایمان کے بعد پھر عمل کا مطالبہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس ترتیب کو ہم لے کر چلیں گے۔ اب عقل مند وہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، ذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، اے محبوب نصیحت فرمائیے، بے شک نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ تو بنیادی طور پہ آج جو ہم نے مختصر پڑھنا ہے وہ بنیادی بات ایک تعارف ہے موٹا سا عنوان کا۔ اس میں ہم 3 چیزیں رکھیں گے: ایمان، عقائد دین، عقائد اہل سنت۔ یہ تینوں چیزیں ہم پڑھیں گے اور ان کو سمجھنا ہے۔ اس میں ساری باتیں آ جائیں گی، جتنا علم ہر مسلمان پر فرض ہے نا وہ سب اس میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ کیونکہ عقل کے بعد مطالبہ کس کا ہے؟ ایمان کا۔ تو ایمان کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر۔ یعنی دن کے مقابلے میں رات ہے، دکھ کے مقابلے میں سکھ ہے، تنگی کے مقابلے میں آسانی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ دن کے مقابلے میں رات ہے، سائے کے مقابلے میں دھوپ ہے، تو ایمان کے مقابل کیا ہے؟ کفر ہے۔ جو نفس ہے یہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، اور جو شیطان ہے یہ انسان سے کفر کرواتا ہے۔ جب بھی کفر حملہ کرے گا اس کا دفاع ایمان کرتا ہے۔ اب ایمان ہوگا تو دفاع ہوگا نا، ایمان نہیں ہے تو پھر تو کفر کو بھی اسلام سمجھ لے گا، جیسے آج معاشرہ سمجھ رہا ہے۔ تو کفر کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر۔ اب اس کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اب ہم سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ یا اذان پڑھی جاتی ہے یا یہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ سب سے پہلی بات ایمان کی جو اصل وہ ادب ہے۔ کیا ہے؟ ادب۔ اب اس میں جو اصل چیز ہے ایمان میں، ادب کے حوالے سے، اب دیکھو اذانیں دن رات نہیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، ہوتی ہیں، کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو لفظ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، آخر پہ ہے، اس ہے کا تعلق دل سے ہے۔ کس سے؟ دل سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب آخری ہے کا پتہ ہی نہیں، تو یہ نفی کا کلمہ بن جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس کلمے کی اصلاح ضروری ہے۔ جب بھی کلمہ پڑھنا ہے یہ ذکر کے حوالے سے پہلے لام کو کھینچنا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب ہے کا تعلق دل سے تھا، تو دل سے تو کلمہ نکال دیا، اب زبان پہ کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ سمجھ آج؟ یہ پہلی بنیاد ہے ہماری اصلاح کی۔ دوسری بات،
جب اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہاں پھر وہ اے نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اذانیں کیا جی ہو رہی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو ہے اس کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ کلمے اور اذان کی اصلاح کے حوالے سے بات ہے۔ اب دیکھیں جانور ذبح کرتے ہیں نا، جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو ہاں نہیں ہوتی تو ذبح بھی نہیں ہوتا، جانور ذبح ہی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس ہے کا سارا عمل دخل ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ایک کلمہ میں کو پیر پڑھایا میں سدا سواگن ہوئی، زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، کلمہ وہی ہے جو دل سے ہو، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو یہ ہمارا آج کا بنیادی سبق جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ایک جب لینا ہے، اب کہتے ہیں اللہ 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 کہہ رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، ایسے نہیں اللہ، اور جب دل سے نہیں نکل سکتی تو یہ تصور ہو اللہ تعالی، کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالی، سمجھ آ گئی؟ یہ کلمہ اور نام اللہ تعالیٰ یعنی اس میں جلالت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ یہ آج ہماری ابتدا تھی، اور اس میں جہاں کہیں بھی آپ کو چلتے ہوئے نظروں کے سامنے کہیں کوئی کاغذ آپ کو گرا ہوا پڑا نظر آئے اس کو اٹھا لیا، سمجھ آ گئی؟ بس آج کا ہمارا اتنا سبق ہے، آخر پہ ہم اسی کلمہ طیبہ کے ذکر کے 2 اشعار پڑھ کر بات ختم کرتے ہیں، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو ہم اسی طرح اس ترتیب سے چلیں گے۔ آج ہمارا یہ تعارف تھا تمام درس و تدریس کے حوالے سے، جس میں ہم نے کلمہ طیبہ کو ادا کرنا سیکھا اور لفظ اللہ تعالیٰ کو ادا کرنا سیکھا، اور اذان کے حوالے سے، سمجھ آئی؟ چوتھی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی مقدس نام لکھا ہوا کاغذ کے اوپر ملے تو اس کو فوراً اٹھا لو اور اس کو محفوظ کرو اور ایک جگہ پہ اکٹھا کریں تاکہ پھر ان کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھا جائے۔ اس پہ میں نے آپ کو شاید کبھی بات سنائی ہو، حضرت بشر حافی تھے، بشر حافی، ان کا سبب ہدایت اور ولایت کا کیا بنا تھا؟ نام خدا تعالیٰ کی انہوں نے ادب کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو اٹھایا اور صاف کر کے رکھا، رب تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا کہ جاؤ بشر حافی کو کہو اس نے میرے نام کو صاف کیا، ہم نے ان کے دل کو پاک کر دیا۔ تو وہ بشر حافی تھے، جب ہدایت پہ آئے تو ان کے رستے میں کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا تھا، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے، یعنی جب فرشتہ آیا تھا نا پیغام دینے کے لیے تو وہ دوڑے ننگے پاؤں کہ کون ہے، تو ان کو فرشتے نے خوشخبری آ کر دی، تو ادب کیا نام خدا تعالیٰ کا، تو رب تعالیٰ نے دل ایسا پاک کیا کہ ان کے رستے میں پھر جانور پیشاب نہیں کرتے، اور جس دن آپ کا دنیا سے انتقال ہوا جانوروں نے رستے میں جب پیشاب شروع کیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج بشر حافی دنیا سے چلے گئے، یہ ادب کا نتیجہ تھا، سمجھ آئی؟ تو یہاں خیر بات ختم کرتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ تعالی آگے مزید سبق کی